فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا، اور وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے چینل ہسٹری لورز کی میگا سیریز فتح قسطنطنیہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم اس عظیم فاتح اور اس عظیم فتح کی کہانی سنیں گے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نوید سنائی، اور اس سیریز میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ فاتح کون تھا اور اس نے کس طرح 800 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر کے قسطنطنیہ میں قائم 1000 سالہ عیسائی اقتدار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رات کے سائے چاروں طرف بکھر چکے تھے۔ جزیرہ گیلی پولی کے جنگل میں رات کے سائے جنگل کو خوفناک کر رہے تھے۔ ایسے اندھیرے میں درست راستے کی سمت سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ایسے اندھیرے میں راستہ کیا ایک دوسرے کے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ ان تمام خطرات اور رات کے اندھیرے سے بے پرواہ چند نوجوان سپاہی گھوڑوں پر سوار اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں پکڑی روشن مشعل رات کے اندھیرے میں درست راستے کی سمت کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رات کے پچھلے پہر کا اندھیرا بھی اپنے جوہر دکھانے پر بضد تھا۔ یہ نوجوان سپاہی راستہ مشکل ہونے کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ان نوجوانوں میں جس سپاہی نے روشن مشعل تھامی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مشعل کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نوجوان نے دوسرے نوجوان سپاہیوں کی نسبت قدرے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کا چلنے کا انداز اس بات کی چغلی کر رہا تھا کہ یہ نوجوان ان تمام نوجوان سپاہیوں کے سردار ہے۔ نوجوان کے چہرے پر پرعزم مسکراہٹ تھی، اور وہ اپنی منزل پانے کا حوصلہ رکھتا تھا، اس لیے وہ نہایت خطرناک جنگل میں رات کے اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر سپاہیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ جنگل کا آدھا راستہ عبور کر پائے تھے کہ اس نوجوان کا گھوڑا خوف زدہ ہو کر رک گیا۔ گھوڑا اپنے اگلے پاؤں بار بار زمین سے اوپر اٹھا کر آگے بڑھنے سے خوف کھا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خطرناک جانور آگے موجود ہے، جس کی موجودگی وہ گھوڑا محسوس کر کے لدک رہا ہے۔ نوجوان سردار کے پیچھے آنے والے سپاہی بھی اس صورتحال سے گھبرا گئے، کیونکہ ان کے گھوڑے بھی آگے بڑھنے سے خوف زدہ تھے۔ نوجوان سردار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ وہ آگے بڑھے، تاکہ پیچھے آنے والے ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جائیں، لیکن گھوڑا ایک قدم بھی آگے بڑھنے سے ڈر رہا تھا، بلکہ اب تو وہ اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر ہنہنانے لگا تھا، جس کو دیکھ کر دوسرے گھوڑے بھی ہنہنانے لگے۔ سردار کا گھوڑا پوری طرح کانپ رہا تھا۔ نوجوان سردار نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا، اور خود بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا، مگر گھوڑا ابھی تک خوف زدہ تھا۔ دوسرے سپاہیوں کے گھوڑے بھی گھبرا کر ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوجوان سردار کو اس صورتحال سے خاصی پریشانی ہوئی، لیکن یکدم اس کی نظر ایک گھنے درخت کی شاخ پر پڑی، راستے کے بالکل اوپر لٹک رہی تھی۔ نوجوان نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا خطرناک اژدہا اپنا خوفناک منہ کھولے شاخ سے چمٹا ہوا ہے۔
اسے دیکھ کر نوجوان سردار کو گھوڑوں کی گھبراہٹ کی وجہ معلوم ہو گئی۔ نوجوان سردار نے تلوار کو نیام سے نکالا اور اس کے دستے پر گرفت مضبوط کی اور قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے اسدے کے قریب پہنچ گیا۔ اسدے نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ اندھے کنویں جیسا منہ کھول کر نوجوان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نوجوان سردار پر اپنے جبڑے گاڑتا، نوجوان سردار نے تلوار کو فضا میں بلند کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر اڑا دیا۔ اب اسدہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ فضا میں پھیلا خوف قدرے کم ہو چکا تھا۔ نوجوانوں کا چہرہ مطمئن تھا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ یہ خطرناک اسدہ بہت بڑا تھا جو ایک ہی وار میں پورا جانور نگل سکتا تھا۔ نوجوان سردار کے ساتھیوں نے اپنے سردار کو داد بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کے لیے بڑھ گئے۔ ان کے گھوڑے بھی اسدے کے مرنے کے بعد پرسکون ہو گئے تھے۔ ان پر طاری خوف بھی ختم ہو چکا تھا۔ تمام نوجوان اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نوجوان سردار کی رہنمائی میں ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ جنگل میں پھیلے اندھیرے میں بہت بوڑھا اجنبی شخص ان کے سامنے آ گیا، جس کو دیکھ کر ان کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ کوئی نئی آفت تو نہیں ہے، مگر آنے والے بوڑھے شخص کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ لمبی داڑھی اور سر پر امامہ دیکھ کر نوجوان مطمئن ہو گئے۔ بوڑھا شخص آگے بڑھا اور نوجوان سردار کے قریب چلا گیا۔ اس نے اپنی جھکی نظروں کو اٹھایا، کہا، نوجوان، اللہ کریم کی عطا کردہ طاقت کو اسی کی راہ میں استعمال کرو، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرو اور یہ بات سچ ثابت کر دو کہ حق و باطل کے معاملے میں مسلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتا ہے۔ اللہ کریم نے جو تم کو طاقت عطا کی ہے، اس کو اسی کی راہ میں استعمال کرو اور ایسا کارنامہ سر انجام دو کہ دنیا تم کو ہمیشہ یاد رکھے اور آنے والا دور تمہارا نام لے کر تمہاری بہادری کی مثالیں دے۔ تمہاری پیشانی پر مجھے تمہاری عظمت اور دلیری صاف نظر آ رہی ہے۔ بیٹا، اللہ کریم کی راہ میں آ جاؤ، پھر دیکھنا قدرت تمہاری کیسے مددگار ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ خاموش ہو گیا اور نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ نوجوان سردار نے بزرگ کی بات سنی اور دھیرے سے مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر بولا، محترم، آپ کون ہیں اور اس وقت اس خطرناک جنگل میں اکیلے کیا کر رہی ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں اور اس جنگل میں کیا کرتے ہیں؟ نوجوان سردار کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس بزرگ کی نورانیت اور بزرگی کا قائل ہو گیا ہے اور وہ بزرگ کی اصلیت جاننے کے لیے بے چین ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا، وہ بزرگ کون تھا اور رات میں جنگل میں کیا کر رہے تھے اور بزرگ نے نوجوان کو کیا بشارت سنائی، تو ہمارے چینل ہسٹری لور کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کی اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک اپنے میزبان محمد وسیم کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔